السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک جانب اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس کی براہ راست نشریات ٹی وی پر جاری ہیں اور اس کیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان کے عدالتی نظام میں جسٹس اعجاز الاحسن کے خط کے بعد بھونچال آ چکا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ پر بینچ فکسنگ، اور بینچ فکسنگ بھی اس طرح سے نہیں کہ اپنی مرضی سے کر دی اور بس ٹھیک ہے، آپ اس بات پر اعتراض کریں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی خلاف ورزی کر کے بینچ فکسنگ کا الزام ہے۔ تو اب اس معاملے میں مزید کچھ بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کل عدم قرار دیا جا چکا ہے، اس کے خلاف اپیلیں آ چکی ہیں۔ اپیلوں کے بعد اب اس پر ایک بینچ بنا دیا گیا ہے، لیکن صورتحال خوفناک ہو گئی ہے، صورتحال کشیدہ ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ بینچ پر ایک بہت بڑا اعتراض عائد کر دیا گیا ہے اور اب معاملہ بگڑ چکا ہے۔ اس حوالے سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور جسٹس اعجاز الاحسن کے کھڑاک کے بعد کس نے بڑا کھڑاک کیا ہے اور قاضی صاحب پر اس وقت کیا بات چیت ہو رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سب میں ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے جنرل فیض حمید کا بیان ریکارڈ ہونے کے حوالے سے۔ جنرل فیض حمید کا بیان کب ریکارڈ ہونا ہے، اس حوالے سے بھی میرے پاس ایک انتہائی اہم ترین انسائٹ ڈیٹیل ہے۔ پہلے تو ہم باتیں سنتے تھے، لیکن اب پہلی مرتبہ کمیشن کے سامنے تحقیقات میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے معاملے پر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید DGISI جو سابق ہیں، ان کا بیان ریکارڈ ہوگا۔ یہ کیا خبر ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، ایک جانب پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بیٹ کا نشان چھیننے کے حوالے سے بڑا فیصلہ سامنے آیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اس پر فیصلہ کرنے سے روک دیا، جبکہ دوسری جانب الیکشن کمیشن میں ایک اور سیاسی جماعت ہے، غیر معروف سی جماعت، اس کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان مل چکا ہے سوائے ہماری جماعت کے، تو ہم یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعت کو انتخابی نشان بلہ یعنی بیٹ الاٹ کر دیا جائے۔ آپ یہ اب کڑیوں سے کڑیاں ملائیں، آپ اکبر ایس بابر کی طرح کے موروں کا لانچ ہونا دیکھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اصل میں انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراض بھی اس لیے اٹھایا گیا تھا کہ PTI نہیں کروائے گی۔ عمران خان نے لیکن ایسی گوگلی کرائی کہ یہ سارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے، لیکن چونکہ نظام نہیں ہے اس ملک میں، آئین اور قانون کے مطابق ہر چیز نہیں چلتی۔ آپ یہیں سے دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن کی توانائیاں اب صرف ہوگی عمران خان کے خلاف۔ توہین الیکشن کمیشن کی سماعت، اڈیالہ جیل اپنا بوریا بستر اٹھا کے یہ جائیں گے اور وہاں پر یہ کریں گے۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت پریورٹیز کیا ہیں۔ ملک کے اندر ایک نگران حکومت ہے جو اپنی آئینی مدت کب کی پوری کر چکی، اسپیشلی پنجاب اور KPK میں، لیکن ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، اسی طرح کی چیزیں چلتی ہیں۔ دوسری جانب قاضی صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی براہ راست سماعت تو کروا دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آتے ساتھ ہی قاضی صاحب کا کھڑاک آئین قانون اور قاضی صاحب آئین کا راگ الاپتے رہے، اور قاضی صاحب نے یہ بہت کچھ کیا، جو کچھ بھی کیا وہ آپ پوری قوم کے سامنے ہے۔ قاضی صاحب اب کیا کر رہے ہیں یہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے۔ اب ایک جانب تو بھٹو کی پھانسی کا کیس لگا ہوا ہے، بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ 1857 کی جو آزادی کی جنگ تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف، اس کا کیس بھی فکس کر لیا جائے۔ یہ اس سے بھی بہتر ہے کہ پانی پت کی جو ایک لڑائی ہوئی تھی، ایک بڑا گھمسان کا رن پڑا تھا، اس پر بھی سماعت کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ذرا پیچھے سے ریکارڈ کی درستگی ہو جائے، پھر 1947 کے اندر آزادی حاصل کرنا کیا ٹھیک تھا یا نہیں، پھر قائد اعظم نے وہ ٹھیک قدم اٹھایا تھا کہ نہیں اٹھایا تھا، اس پر بھی کیوں نہ کام شروع کیا جائے۔ قاضی صاحب تو کہتے ہیں کہ اب تو حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ چلے اچھا، اب جو بھٹو کی پھانسی کا کیس ہے، اس میں اب یہ سوچ رہی ہے کہ پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ براہ راست نہ دکھایا جائے، ریکارڈڈ دکھایا جائے، کچھ اس طرح سے کیا جائے، لیکن اس میں بلاول بھٹو نے سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس کی براہ راست سماعت براہ راست نشر کرنے کے لیے درخواست دائر کی تھی، اور فاروق ایچ نائک نے یہ درخواست دائر کی بلاول بھٹو کی جانب سے، اور اس میں موقف دیا گیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو
کا نواسا ہونے کے ناطے انصاف کے لیے درخواست کی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیشہ قانون کی بالادستی کے لیے کردار ادا کیا۔ ان کا قتل نظام انصاف پر دبا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ عوام کے سامنے حقائق رکھنے کے لیے کیس کی لائیو نشریات بہت اہم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اس کیس کی براہ راست سماعت جو ہے وہ ٹی وی پر جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے۔ 9 رکنی لارجر بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قاضی صاحب اس کیس میں بھی بیٹھے ہیں، خود سے فیصلہ کریں گے، کیونکہ پرانی بات ہے، اس میں کیا ہوگا۔ پھر فیض آباد دھرنا عمل درآمد پہ بھی کام ہو رہا ہے، لیکن جب ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کی بات آئی تو قاضی صاحب نے پہلے بھی اس بینچ سے خود کو الگ رکھا، اب بھی الگ رکھا ہے۔ اب تو جسٹس اعجاز الاحسن کا اعتراض بھی آ چکا ہے۔ اب جسٹس اعجاز الاحسن نے بینچز کی تشکیل پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ اس میں بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے، پہلے آپ عمرتا بندیال پہ لگا سکتے تھے کہ وہ اپنی مرضی کا بینچ بناتے ہیں، ہم خیال بینچ بناتے ہیں، بینچ فکسنگ کرتے ہیں۔ اس ٹائم پر چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نہیں تھا تو آپ صرف تنقید کر سکتے تھے کہ دیکھیں جی یہ ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہے، آپ سارے ہم خیال بینچز بنا دیتے ہیں۔ اب تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بن چکا ہے۔ اب ایک جانب جو منٹس آف میٹنگ کے حوالے سے جسٹس اعجاز الاحسن کا موقف ہے وہ کہیں ٹیمپرنگ میں تو نہیں آتا، منٹس حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے وغیرہ، یہ ایک سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ وہی دوسری جانب اب اگر آپ اپنی مرضی کرتے ہیں، اب اگر آپ ون مین شو لاتے ہیں، اب اگر آپ ڈکٹیٹرشپ لانا چاہتے ہیں ان دا سپریم کورٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خلاف ورزی ہوگی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی، جس کے خود قاضی صاحب اتنے زیادہ حامی تھے اور سارے معاملات تھے۔ اب یہاں پر کیا معاملہ ہوا ہے؟ اب ناظرین اکرام، ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ ہوا، اور جسٹس اعجاز الاحسن نے لکھا ہے کہ فیصلہ یہ ہوا کہ چلے ٹھیک ہے، پک اینڈ چوز کے تاثر کو ختم کر دیتے ہیں، ٹاپ کے ساتھ یعنی ساتھ سینئر موسٹ کا بھی راگ ہم نے پچھلے 1.5 سال میں بہت زیادہ سنا۔ عمرتا بندیال کے دور میں موسٹ سینئر کا راگ بہت زیادہ گایا گیا، تو جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ تجویز دی میٹنگ کے اندر کہ سارے سینئر ججز ڈال دیں، وہ بھی نہیں ڈالے گئے۔ پھر اس کے بعد پک اینڈ چوز کر لیا گیا، انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ اب سابق چیف جسٹس جن کی یہ درخواست آئی ہے، جواد ایس خواجہ، انہوں نے جسٹس سردار طارق مسعود پر ایک اعتراض عائد کیا ہے۔ جواد ایس خواجہ نے سویلینز کی فوجی عدالتوں کے ٹرائل پر انٹرا کورٹ اپیلوں پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ جواد ایس خواجہ نے کہا ہے کہ جسٹس سردار طارق مسعود فوجی عدالتوں سے متعلق درخواستوں پر 26 جون کو لکھے گئے نوٹ میں اپنی رائے دے چکے ہیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود خود کو فوجی عدالتوں سے متعلق بینچز سے الگ کر لیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا عدم قرار دینے سے متعلق اپیل پر نئے بینچ کی تشکیل کے لیے ججز کی کمیٹی کو یہ معاملہ بھیجا جائے۔ پھر وہی کمیٹی یعنی آپ دیکھیں کہ ایک سابق چیف جسٹس نے ایک تو سردار طارق مسعود پہ اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا کہ نیا بینچ بنانے کے لیے یہ نہیں کہ قاضی صاحب بنا دے، جو قانون ہے، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کہتا ہے کہ ججز کی کمیٹی کو بھیج دیا جائے یہ معاملہ، تو یہ ایک بڑی اہم ترین چیز ہے۔ لیکن اس میں کہا جا رہا ہے کہ ان اعتراضات سے ہونا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ طے ہو چکا ہے۔ جب قاضی صاحب نے یہ طے کر لیا ہے کہ انصاف کرنا ہے، تو پھر انہوں نے انصاف اپنی طرز پر کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شاید یہ اعتراضات ان کے لیے زیادہ اہمیت کے حامل نہ ہو۔ اب ایک جانب یہ ڈیولپمنٹ ہے، وہیں دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ ایک اور کیس ہے جو کہ بڑا اہم ہے، اور وہ ہے ناظرین اکرام فیض آباد دھرنا عمل درآمد کیس، کیونکہ قاضی صاحب نے اس کیس پر بھی انصاف کرنا ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے اٹ ڈزنٹ میٹر ایکچولی، لیکن وہ زیادہ میٹر کرتا ہے۔ تو اب اس میں بڑی ڈیولپمنٹ آئی، آپ کو پتا ہے کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی اس کمیشن میں پیش ہوئے، تحقیقاتی کمیشن میں، پھر اس میں سابق وزیر داخلہ احسن اقبال بھی پیش ہوئے۔ ان دونوں نے یہ بات کی کہ ہمارے پاس ISI کے اس میں ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے، اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ فیض آباد دھرنا کمیشن نے 9 اہم شخصیات کے بیانات قلم بند کر لیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا بیان آئندہ ہفتے قلم بند کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ ممبر نیکٹا خالد خٹک کا بیان کل ریکارڈ کیا جائے گا۔ فیض آباد دھرنے کے وقت خالد خٹک IG اسلام آباد کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ خیال رہے کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی
سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں. سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد اور سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم کا بیان بھی ریکارڈ ہو چکا ہے. اب اس سب کے اندر انٹری آتی ہے سب سے اہم ترین شخصیت کی، جن کے خلاف دراصل فیض آباد دھرنے کا کیس تھا اور قاضی صاحب کا فیصلہ بھی تھا، اور معاملہ بھی یہیں سے آگے نکلا تھا. آپ کو پتا ہے کہ جنرل فیض حمید کے بارے میں قاضی صاحب نے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کارروائی کیا ہوتی؟ قاضی صاحب کے اپنے خلاف ریفرنس آ گیا. قاضی صاحب کے اپنے خلاف جب ریفرنس آ گیا تو ہمارے چیف جسٹس کے خلاف، جو کہ اس ٹائم ایک جج تھے، جسٹس تھے، اس کے بعد پھر فیض حمید کے خلاف کارروائی تو نہیں ہوئی. وہ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے، پھر وہ ڈی جی ISI لگ گئے اور وہ اہم ترین عہدوں پر رہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے تو اس وقت وہ DGC تھے. DGC کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک میجر جنرل لیول کا افسر ہوتا ہے. اس کے اوپر DG ISI ہوتا ہے، اس کے اوپر آرمی چیف ہوتا ہے. تو کیا جنرل فیض حمید اپنے سینئرز کے حوالے سے کہیں گے؟ کیونکہ وہ تو ایک افسر تھے اور وہ اپنے سینئرز کے آرڈرز کو لے کر چل رہے تھے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اب جنرل فیض حمید کا آئندہ ہفتے بیان ریکارڈ ہونے کا امکان ہے. جو میں نے آپ کو ایکسکلوسیو خبر کہا ہے اس کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ بیان بڑا اہم ہو سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مٹی پاؤ پروگرام ہوگا یا پھر یہ کمیشن کچھ کنکریٹ کام کر سکے گا. قاضی صاحب کی عدالت میں جب جاتا ہے تو قاضی صاحب کیا نظریہ ضرورت کے تحت کام لیتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے الیکشنز کی ڈیٹ پر لیا، یا پھر وہ اس پر وہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق مجھے عمل درآمد کر کے بتائیں کہ کیا ہوا ہے. تو لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. ہم تو اچھے کی امید رکھتے ہیں. میری تو دعا ہے کہ پاکستان میں ہر عہدیدار اپنے حلف کے ساتھ، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق بہترین انداز میں انصاف کرے. چاہے ہمارے قاضی صاحب ہو، قاضی صاحب ایک بہترین لیگسی چھوڑ کر جائیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.